السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی۔ اور اس وقت کو یاد کرو موسیٰ جب تمہاری بہن ساحل کے کنارے کنارے تمہارے ساتھ چل رہی تھی، اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو وہ اسے کہنے لگی کہ کیا تمہیں میں ایسے آدمی کا پتہ نہ بتا دوں جو اس بچے کو ٹھیک طرح سے پرورش کر سکے۔ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے۔ نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے پاس ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پر یہاں آ گئے اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 اور 41 40 اور 41 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیتیں ہیں اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اور پیچھے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کے جو حالات تھے، اس وقت کے حالات اس طرح سے تھے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا ڈراؤنا، اور اس کی تعبیر اس نے نجومیوں سے پوچھی تو نجومیوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے حکومت اور سلطنت کو ختم کرے گا اور تمہارے ہلاکت کا سبب بھی بنے گا۔ نتیجتاً فرعون نے یہ حکم فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے میل لڑکے جو بوائز ہیں وہ پیدا ہوں اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکیاں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ بہت ہی زیادہ غمگین، بہت ہی زیادہ حزن و ملال کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ بچہ کیسے بچے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو تو فرعون قتل کر دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے جو آج مجھ سے دعا مانگی ہے، تم پر آج پہلی مرتبہ تمہاری دعا کو قبول کر کے میں تمہارے اوپر رحم و کرم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر میں نے مہربانیاں کی ہیں، اور اس میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی ختم ہونے والی تھی، تم قتل ہونے والے تھے، تمہاری ماں انتہائی غمگین تھی، تو اس وقت تمہارے ماں کے دل میں میں نے یہ بات ڈالی کہ جو بچہ ہے قبل اس کے کہ اس کے ولادت کی خبر فرعون کے اہلکاروں کو، اس کے فوجیوں کو، اس کے کام کرنے والوں کو جب قبل اس کے کس کی خبر لگے، تم اس بچے کو ایک تابوت میں ڈال کر کے دریا کے اندر بہا دو، اور پھر اس کو ہم وہیں پر پہنچائیں گے جہاں پر اس کو پہنچنا ہے۔ خود اس کا دشمن اور میرا دشمن اس بکسے کو لے گا۔ سامعین کرام، جب یہ بات کہہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر دی، الہام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو انہوں نے ایک تابوت میں بچے کو ڈال دیا، اور تابوت میں ڈالنے کے بعد اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی دل میں ڈالی کہ جب بچے کو تابوت میں ڈال کر کے دریا میں ڈالنا تو ایک آدمی کو مقرر کر دینا تاکہ وہ دیکھتا رہے کہ یہ ڈبہ، یہ تابوت ہے کہاں جاتا ہے آخر۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو ڈپوٹ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اذ تمشی اختک، تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی، یعنی اے موسیٰ، تم جو آج اس مقام پر پہنچے ہو، تم کو جو ہم نبی بنا رہے ہیں، رسول بنا رہے ہیں، اور فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے مقابلے میں تم کو بھیج رہے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں بلکہ زندگی کے آزمائشوں کے بھٹی میں تپا کر کے تم کو کندن بنا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب تمہاری زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری ماں کو سجھایا
کہ تابوت میں تم کو ڈالے اور دریا میں ڈال دے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کو واچ کرتے رہنا ہے کہ ڈبہ یہ جو تابوت ہے یہ جاتا کہاں ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھو یہ ہم تابوت ڈال رہے ہیں، تم چھپ چھپ کر کے دیکھتے رہنا کہ یہ تابوت دریا میں کدھر کدھر جا رہا ہے۔ تابوت بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چھپتے چھپاتے دریا کے کنارے کنارے بہت سارے درخت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، اس میں چھپتے چھپاتے دیکھتے دیکھتے کہ یہ ڈبہ کہاں جاتا ہے وہ کمپلیٹ واچ کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ جو تابوت ہے وہ اس طرف تھا، دریا کے موج نے اس کو اس طرف کیا جدھر فرعون کا محل ہے، اور جہاں پر فرعون کا محل ہے بالکل وہیں پر ایک ایسی لہر آئی جس نے تابوت کو اچھالا اور کنارے پر پھینک دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ ساری چیز دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا استمشی اختک، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن لبے ساحل پر، ساحل کے کنارے کنارے تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ بکسا کہاں جا رہا ہے، وہ تابوت کدھر جا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ فرعون کے جو کارندے ہیں، اہلکار ہیں، وہ سارے کے سارے آتے ہیں اور تابوت کو اٹھا کر کے فرعون کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ بڑا محل ہوتا ہے، اس میں صرف گھر نہیں ہوتا ہے، سامنے بہت بڑا جو ہے باغیچہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں۔ تو کہیں پر فرعون اور ان کی بیوی بیٹھی ہوں گی جو آسیہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو وہ جو فرعون اور ان کی جو بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تابوت اٹھا کر کے ان کے پاس لایا جاتا ہے اور تابوت کو کھولا جاتا ہے۔ اور جب تابوت کو کھولا جاتا ہے تو کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی طرف سے تمہارے چہرے پر محبت ڈال دیا، یعنی اتنی پیاری صورت بنا دی کہ کوئی بھی دیکھے تو فوراً اس سے موہ جائے اور اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کے بکسے کو کھولا گیا اور جیسے ہی بچہ سامنے آیا، فرعون کے دل میں بھی پیار امنڈ پڑا اور آسیہ جو ہے ان کے دل میں بھی پیار امنڈ پڑا۔ بڑا پیارا بچہ ہے، ہم لوگوں کے پاس اولاد بھی نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں، اس بچے کو لے لیتے ہیں، اس بچے کی پرورش کر دیتے ہیں، اس بچے کو ہم لوگ پرورش کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کو بچے سے بڑا کریں گے، بڑا پیارا بچہ، اس کو رکھ لیجئے۔ پہلے تو فرعون ذرا آنا کانی کیا، لیکن بیوی بار بار سمجھائی تو فرعون بھی ریڈی ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ اسی کے گود میں جو ان کے جان کے وارے ہیں، جو ان کے جان کے پیاسے ہیں، ان کو جان جو لینا چاہتے ہیں، ان کی جو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہی کی گود میں تربیت ہو رہی ہے۔ اصل میں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے، تو ساری دنیا مل کر کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون مارنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی گود میں ڈال دیا کہ اب تم کو تربیت اسی کی کرنی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سامعین کرام، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آسیہ کی گود میں پرورش پانے لگے تو اب دودھ پلانے کا مسئلہ بنا، کیونکہ دودھ بھی لیڈیز کو ایک خاص وقت پہ ہی ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، ہمیشہ دودھ نہیں ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہی دودھ ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں، ایک زمانے سے یہ دستور رہا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آیا کو دایا کو مقرر کیا جاتا تھا۔ دائی حلیمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ، تو ایسی ایک دایا ہوا کرتی تھی جو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا تو یہ ساری چیزیں واچ کر رہی اس کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، یہ سب چیز دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اپنے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی زندگی میں خیر و بھلائی پانے کے لیے جہاں محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں اتنی عقل مندی ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا معاملہ بغیر رکے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ چیز ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر رکھا ہے کہ ایک فراست، ایک اچھائی، ایک حسن اسلوب جس کو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے لیکن خود سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب بچے کو بھوک لگی، دودھ پلانا ہے، بادشاہ کے گھر میں ہے، فوراً سارے دائیوں کو کہا گیا آپ لوگ جلدی آئیے۔ ایک دائی آ رہی ہے، دودھ پلانے جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے دودھ کو پکڑ نہیں رہے، پینا نہیں چاہ رہے۔ دوسری آ رہی، اس کے بھی دودھ کو نہیں پی رہے۔ اس طرح سے کر کے بہت ساری دایاں آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو نہیں پیا، کسی کے دودھ کو نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام۔
لاسٹ میں ان کی جو بہن ہے وہ سب چیز دیکھ رہی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے. میں بادشاہ سلامت سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہو کیا کہنا ہے. فتقول، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ہل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تم کو ایسے پریوار کے بارے میں، ایسی عورت کے بارے میں نہ کہہ دوں جو دایا ہے اور جو دودھ پلاتی ہے. میں بھی اگر تم اس کو کنسلٹ کرو اور اس کو بلا کے لاؤ تو یہ ان کا دودھ ضرور پی لے اور وہ اچھی پرورش بھی کر دیں گے. ہل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتلا دوں جو اس کی پرورش کر پائے گا. کہا کہ ہاں بالکل بالکل بالکل. بولا فوراً بھیجا گیا آدمی کو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں اور آ کر کے جیسے ہی بچے کو گود میں لیتی ہے، بچہ ماں سے زیادہ تو بچہ کسی کو نہیں پہچانتا ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں سے زیادہ اور ایک وقت تک ماں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا ہے. جیسے ہی ماں نے اپنے گود میں رکھا فوراً بچہ شانت ہوا اور فوراً ماں کی چھاتی سے لگ کر کے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون بھی خوش ہو گیا، ان کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارا ہے لیکن پرورش کرنے کے لیے تم اپنے گھر لے جاؤ اور سرکاری خزانے سے تم کو ہر مہینے پیسہ بھی ملتا رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگ بھی چال چلتے ہیں اور رب العالمین بھی تدبیر کرتا ہے اور رب العالمین کی چال سب چالوں سے بہتر ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر اسی مقام پر پہنچایا جہاں سے وہ نکلے تھے. اللہ نے کہا فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد اے موسیٰ ہم نے تم کو پھر سے تمہارے ماں کے پاس لوٹا دیا. کیوں لوٹا دیا؟ تاکہ اس کی آنکھیں کوئی ٹھنڈک بنی رہے، تاکہ وہ غمگین نہ ہو اور تمہاری پرورش بھی کرتی رہے. تم اس کے سامنے کھیلتے کودتے پرورش کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو اور سیٹ کر دیا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ اے موسیٰ اس کے علاوہ بھی تم پر ہم نے مہربانی کی ہے. کب مہربانی کی؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور غم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو سزا مل جائے. تم اس غم میں پڑ گئے، ٹینشن میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. یہ جو آدمی کو قتل کیا تھا اس کی پوری تفصیل آگے سورۃ القصص کے اندر آئے گی جس کو ہم وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر مختصراً بیان کر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کو بغیر ارادے کے مار دیا. کوئی انٹینشن، کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی کچھ معاملہ ہوا، ایک مکہ مارا اور وہ آدمی وہیں پہ مر گیا. اب وہ فرعونی ہے، بادشاہ کے خاندان کا ہے. بہت مسئلہ بن گیا، کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو تمہاری خیر نہیں ہے، تم کو تو اب قتل ہونا پڑے گا اس کے قتل کے ذمے میں. محترم سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی اور مدین کا راستہ دکھایا. مدین کا راستہ دکھایا، آج سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باتوں پر پردہ ڈال دیا. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور تم غم میں مبتلا تھے، ٹینشن میں مبتلا تھے، تو ہم نے تم کو غم سے چھٹکارا دیا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کئی آزمائشوں سے گزارتے ہوئے تم کو مدین تک پہنچایا. وہاں سے بھاگے مصر سے اور سیدھے مدین چلے گئے، جو بتلایا میں نے شروع میں ہی کہ مدین سے واپسی کب ہو رہی ہے؟ مصر کی طرف. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تم مدین میں گئے اور وہاں پر تم کئی سال تک رہ گئے. مدین کے اندر گئے جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورۃ القصص میں آئے گی. ہم آپ کو یہاں پر بتلائے کہ وہاں پر جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر میں ہی ان کو رہنا پڑا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں کئی سالوں تک تم کو ہمارے ساتھ رہ کر کے ہماری کھیتی کرنی ہوگی، ہماری بکریاں چرانی پڑے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یس کہا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہو رہی تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی ہونی تھی. اب ایک نبی سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کے زیر نگرانی موسیٰ علیہ السلام کی کمپلیٹ پرورش ہو رہی ہے. 10 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ وہاں پر گزارا، ان کی تربیت میں رہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ ایک اندازے کے مطابق تم آج یہاں پر ہو. تم یہ مت سمجھنا کہ تم مدین گئے، مدین میں 10 سے یا کچھ سال رہے، وہاں سے تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے ہو، بیچ میں تمہاری بیوی جو ہے اس کو زچگی کا عالم ہوا
اور تم اتنے لمبی کالی تاریک راتوں میں بالکل ٹھنڈک سے کڑکڑاتی ہوئی ٹھنڈک میں تم لوگ جو یہاں پر پھنسے ہو اور تم یہاں پر جو آگ لینے کے لیے آئے ہو، یہ سارا اپنے آپ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ساری میری مرضی اور مشیت کے مطابق ہوا ہے، اور تم آج یہاں پر ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور آج میں نے تم کو اپنے کام کے لائق بنا لیا کہ تم اب اس لائق ہو گئے ہو کہ اب تم یہاں سے نبی بن کر کے، رسول بن کر کے فرعون کے سامنے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو وہاں تک پہنچاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہاں تک یہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر، جو ان کا رحم و کرم اور ان کی جو مہربانی اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔